अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 20 अगस्त दिन बुध का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। गुज़श्ता 2 बरस से इनडायरेक्टली पैगामात और फिर सुहेल वड़ाइच साहब के कालम। तो उस मुतालबा माफ़ी के बाद अडियाला जेल से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला बाज़ाब्ता बयान जारी हो चुका है। बयान में क्या कुछ कहा गया है आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने तफसीलात रखूंगा, जबकि दूसरी जानिब अडियाला जेल का ही एक ऐसा किस्सा आपको सुनाऊंगा कि जब इमरान खान के वकील ने सिर्फ एक फिक्रा बोला, जिसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान के मुखालिफ फरीक जो है वो किस कदर पस्ती में जा चुके हैं कि एक शख्स के आईनी और कानूनी हकूक जो है उससे किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकातें थी, वो तो नहीं होने दी गई, मगर अडियाला जेल में इमरान खान के बयानात के साथ साथ कुछ नए सियासी वार भी सामने आए हैं। इमरान खान ने अपने नए खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली के बाद मुमकिन तौर पर होने जा रहे हैं, उससे मुतालिक इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया था। तो कुछ अहम तफसीलात हैं। गालबन इमरान खान साहब ने अपने बयान पर कोई नज़रसानी की है, कुछ इस तरह से भी इतलात आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले वो जो एक ज़बरदस्त सा किस्सा था जो कि बराह रास्त जुड़ा है इस एक स्टेटमेंट से, और मैं ये समझता हूँ कि वो जो अडियाला जेल का एक किस्सा दौरान समात हुआ जिसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही, अगर वो पूरा किया जाता तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर ये जो माफ़ी की ख्वाहिश है उस पर इमरान खान अलल ऐलान क्या फरमाते, वो चीज़ें भी सामने आ जाती। तो जिस तरह से पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि देखिए, आप ताकत और जबर का इस्तेमाल करके मुखालिफ फ़रीक को चाहे जितना अरसा इस मामले को लंबा खींचें, पाकिस्तान में आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जियाँ, शख्सी आज़ादियाँ, मैंडेट की चोरी और दीगर जितने भी तमाम तर मामलात हैं, आप इस चीज़ को लंबा तो खींच सकते हैं, लेकिन जहां आप फिर इससे कबल माफ़ी के हवाले से सिंगल रन लेते रहे और माफ़ी के मुतालबात भेजते रहे, मगर इमरान खान हमेशा इनकार किया और आप रन आउट होते रहे, तो फिर आपने एक स्टेटमेंट दिया। तो उस स्टेटमेंट के बाद होना तो यही चाहिए था कि जो मुखालिफ फरीक था उसको भी भरपूर बैटिंग का मौका मिलता, उसका भी स्टेटमेंट जो है वो बाहर आता कि क्या वो माफ़ी मांगने जा रहा है नहीं जा रहा, ताकि वो जो एक मैच है वो थोड़ा दिलचस्प होता, जो तमाशाई हैं उनकी भी तसल्ली होती। तो बहरहाल ये मामला जो है उस पर मैं बाद में आऊँगा, वो अडियाला जेल का किस्सा जो है वो भी आपके सामने रखूँगा। इमरान खान ने आज स्टेटमेंट क्या दिया है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिस तरह से इमरान खान के बहनें जो हैं वो मुलाकात के लिए आज पहुंची थी, मगर अली बुखारी साहब इमरान खान के वकील हैं, इस्लामाबाद से कौमी असम्बली से एक हल्के से इंतखाब भी लड़े थे, मगर 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़्यादा इंतखाबात की नज़र हुए फॉर्म 47 के मामले पर, तो उन्होंने बाहर आकर कुछ स्टेटमेंट दी, जिसके बाद इमरान खान के एक्स अकाउंट पर बाज़ाब्ता जो है उनका स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आया है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के एक्स अकाउंट की पोस्ट के मुताबिक इमरान खान साहब का बयान शुरू यहाँ से होता है कि मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनों और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। गालिबन इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है उनके कारकुनों के ऊपर तो पूरा उतरता है। इमरान खान के कारकुन भी पीछे नहीं हट रहे, वो भी नहीं घबरा रहे। जब जब एहतजाज की कॉल होती है उस तरह से तो नहीं, मगर लोग फिर भी बाहर निकलते हैं। या फिर एट द एंड ऑफ द डे लोग जिस तरह से कोई किसी भी पार्टी का जो वर्कर है, अगर वो एहतजाज के लिए नहीं निकलता तो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो तो इंटैक्ट हैं, बल्कि जिस तरह से कुछ सर्वेज़ हैं, और ये सर्वेज़ किसी सिविलियन इदारे के नहीं बल्कि कंसर्न क्वार्टर्स की जानिब से जो करवाए गए हैं, उन्होंने तो उन्हें मज़ीद खौफ का शिकार कर दिया इमरान खान की पॉपुलैरिटी के हवाले से। ये तफसीलात भी आने वाले दिनों में कहीं सामने आएंगी। तो इमरान खान की जो क़यादत के नाम पैगाम है कि आपका कप्तान जो है सीना तान के खड़ा है, तो कप्तान चाहे खड़ा हो, पार्टी की क़यादत जिस तरह से सीना तान के खड़ी है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल इमरान खान ने मजीद कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियाँ हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरो कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सज़ाएँ, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता इस तरह डट के खड़ा हूँ। अब ये जो माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा था उसमें तो इमरान खान को कहा जा रहा था कि 9 मई पर माफ़ी मांगो। इमरान खान अपने इस स्टेटमेंट में बाज़ाब्ते तौर पर यह कह रहा है कि जी 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो या फिर उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कैंगरो कोर्ट्स, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान माफ़ी मांगने के मूड में है या नहीं। फिर वो कहता है कि मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है, अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से भी बेखबर रखने के लिए हर जरिए मालूमात चाहे वो टीवी हो या अखबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
عمران خان مزید کہتے ہیں کہ میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابیں بھی مجھے گزشتہ 2 ماہ میں نہیں دی گئیں، صرف ان میں سے 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں، باقی سب ضبط کر لی گئی ہیں۔ ذاتی ڈاکٹر تک کی رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حقوق بھی سلب کر لیا جائے۔ ہم نے کسی صورت بھی ظلم اور جبر کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے انشاءاللہ، اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ اس مشکل وقت میں تمام قوم کو بڑھ چڑھ کر ریسکیو اینڈ ریلیف مہم کا حصہ بننا چاہیے۔ تو یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ تو سامنے آیا، جس سے نظر آ رہا ہے چونکہ ممکنہ طور پر جو شخص عمران خان صاحب سے ملنے گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ جو کالمز لکھے گئے ہیں، کیونکہ اخبارات اور ٹی وی کا سلسلہ تو ان تک بند ہے، تو غالباً وہ اس سے بے خبر ہوں گے۔ تو جو شخصیت آج ملی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اگر اس سے پہلے کہ میں یہ ساری صورتحال عمران خان کے سامنے بتاتا، عمران خان نے اس سے پہلے ہی مجھے کہا ہے کہ جی جا کر میری قوم کو بتاؤ کہ آپ کا کپتان سینہ تان کر کھڑا ہے، وہ کسی صورت سر نہیں جھکائے گا۔ تو ملنے والی شخصیت کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر میرا وہ ساری صورتحال بتانا، وہ پھر مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ شخص پہلے ہی میرے بتانے سے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا، تو پھر وہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی یہ جو سال کی شروعات میں کچھ حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس دوران ایک خبر یہ سامنے آئی تھی کہ عمران خان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بنی گالہ منتقل کرنے پر سوچ رہی ہے۔ اگر عمران خان اب حامی بھر لیں اور کچھ شرائط جو ہیں وہ پوری کر لیں تو پھر بنی گالہ بھیجا جا سکتا ہے۔ تو ایک وفد پی ٹی آئی کا عمران خان سے ملنے گیا، تو ایک وفد میں شامل ایک ایسی شخصیت، ان کا یہ بتانا ہے کہ انہیں ٹاسک یہ ملا کہ عمران خان کو جا کر منانا ہے کہ وہ جا کر بنی گالہ جانے پر راضی ہو جائیں۔ تو وہ شخصیت کہتی ہیں کہ اگر ہم جاتے، ہم عمران خان سے بات کرتے، ہم بیٹھے ہی تھے کہ عمران خان نے ہمیں پہلے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے بنی گالہ منتقل ہونے کے حوالے سے منانے آئے ہو تو میں یہ کسی صورت نہیں کروں گا، میں یہاں جیل میں ٹھیک ہوں، میں کسی صورت کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو آج بھی اسی طرح سے ہوا کہ وہ شخصیت عمران خان کو پہلے یہ سہیل وڑائے صاحب کے کالم اور معافی کے معاملات کو بتاتے، عمران خان صاحب نے پہلے ہی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اب اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ خبر کیا ہے سیاسی محاذ کے حوالے سے، کون سا نیا وار کیا عمران خان نے، اس پر تو میں آگے آتا ہوں، مگر جو ایک دلچسپ کہانی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کا اس وقت توشہ خانہ 3 کا ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے۔ اس میں متعدد گواہ جو ہیں وہ بھی جرا ان کی مکمل ہو چکی ہے، اور یہ بڑے زوروں شور سے چل رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ 6 اگست کی آخری سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی تھی، تو عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ عمران خان کی موجودگی میں کہتے ہیں، یعنی کہ سلمان صفدر صاحب فرماتے ہیں جج صاحب کے سامنے کہ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل اگر اوپن نہیں ہوگا تو کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہی فیملی نہ وکلا کو داخلے کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے ایک درخواست دی اور کہا کہ اگلی بار اس سماعت میں توشہ خانہ کا یہ ٹرائل جس میں صحافی بھی ہوں گے، عمران خان کے وکلا بھی ہوں گے، عمران خان کی فیملی بھی ہوگی، صرف سلمان صفدر صاحب کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، تو جب تک یہ اوپن نہیں ہوگا ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ 6 اگست کی جو سماعت تھی یہ 11 تک ملتوی ہوتی ہے، لیکن 11 اگست کو پھر سماعت نہیں ہوتی، سماعت اڈیالہ جیل کی بجائے جی 11 کمپلیکس میں ہوتی ہے، اور وہاں پر جج صاحب جو ہیں وہ بغیر سماعت کیے 11 اگست سے 15 اگست تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ 15 اگست کو دوبارہ سماعت نہیں ہوتی، وہ گزشتہ روز 19 اگست تک ملتوی کر دی جاتی ہے۔ 19 اگست کو گزشتہ روز دوبارہ سماعت نہیں ہوتی اور اب 21 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے، آپ کی مرضی کے جج ہیں، آپ کی مرضی کی پروسیکیوشن ہے، آپ کی مرضی کی پوری عدلیہ ہے، آپ اس میں کنوکٹ کر بھی دیں تو بھی جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہیں وہ جسٹس سرفراز ڈوگر نہیں لگا رہے، سپریم کورٹ آپ کی اپنی ہے، لیکن ڈر کیا ہے کہ ٹرائل اوپن بھی نہیں کیا جا رہا۔ وہ جو ایک بنیادی مطالبہ ہے جو جس کو اس جرم میں ملوث کیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی، ان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل کریں، اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی اور آج تک سماعت بھی نہیں کی گئی۔ عمران خان کی جب بھی ملاقاتیں بند کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر یہ سماعتیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ ججز کی آپ آزادی کا اندازہ لگائیے کہ سماعت کب ہوگی، اڈیالہ جیل میں کب ہوگی، اوپن ہوگی، یہ بھی ججز طے نہیں کرتے، یہ بھی کہیں اور سے طے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ اب آ جاتے ہیں آخری اور اہم ترین خبر پہ۔ اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب نااہل ہوئے ہیں 9 مئی کے کیسز میں۔ تو سوال یہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوں گے۔ ابھی گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا ایک مرتبہ پھر رابطہ ہوا ہے اور مشترکہ کوئی اپوزیشن لیڈر لانے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں محمود اجک زئی صاحب، انہیں اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔
محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے اوپر جس طرح سے تحریک تحفظ عین پاکستان کے حوالے سے ان کا کردار تھا، اس سے عمران خان صاحب کافی مطمئن ہیں، خوش ہیں، ان کا ٹرسٹ بھی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ براہ راست اپنی سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو اپوزیشن لیڈر بناتے، انہوں نے محمود اچکزئی کو رپورٹڈلی اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما تھے جو لابنگ کر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر انہیں بنایا جائے، بڑے نام ہیں اس میں۔ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر بھی نائل ہوئے ہیں، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے 5 نام مانگ لیے ہیں، ان 5 ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب اگر میں آپ کو بتاؤں تو ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ تو اب اگر عمران خان پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو بنا رہے ہیں تو اس سے ایک چیز کا تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ جو اطلاعات تھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم سے باہر، اسمبلیوں سے باہر ہونے جا رہی ہے، آلدو کہ محمود اچکزئی صاحب کا بھی یہ موقف ضرور ہے اس حوالے سے کہ ہمیں ان اسمبلیوں سے باہر نکلنا چاہیے، پہلے مرحلے میں کمیٹیوں سے استعفیٰ اور پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو کیا عمران خان کی اسٹریٹجی غالباً کوئی تبدیل ہوئی ہے اور اب انہوں نے محمود اچکزئی کو اگر لگایا ہے تو پھر یہ بھی اطلاعات ہیں اور یہ بھی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ عمران خان ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر چکے ہیں اور وہ یہ ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے۔ تو یہ گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ تھی۔ آج دن 10:30 بجے ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کے 9 مئی کے 8 مقدمات ہیں لاہور کے، ان میں عمران خان صاحب نامزد ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کی تھی، جیسے شہباز رضوی نے ان کے ساتھ ایک ایڈیشنل جج تھے، انہوں نے ایک ایسا عدالتی تاریخ کا شرمناک فیصلہ دیا کہ ضمانت کے کیس میں کیس کے میرٹس کو چھیڑتے ہوئے 2 ان مرکزی گواہوں کو جن کی بنیاد پر 35,000 سے زائد اکیوزڈ ہیں اور درجنوں ایف آئی آرز ہیں، ان میں عمران خان بھی نامزد ہیں، ان گواہوں کی گواہی کو درست قرار دیتے ہوئے کیس کا میرٹس پر فیصلہ کر دیا۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی میرا یہ موقف تھا، ممکن ہے آج میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں اگر آج فیصلہ ہوا، کیس کی سماعت مزید آگے ملتوی نہ ہوئی، فیصلہ تو ایک ہی سماعت کا ہے یہ، اور آج مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ سے ضرور آئے گا۔ لیکن اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے قبل جب یہ کالمز لکھے گئے اور دیگر معاملات ہوئے، اس سے قبل بھی میری رائے تھی کہ ممکنہ طور پر عمران خان کو ضمانت سپریم کورٹ سے مل سکتی ہے، اور اب بھی میری یہ ایک رائے ہے، ایک اینگل سے میں یہ سوچتا ضرور ہوں کہ دیکھیے یہ جو سہیل وڑائے صاحب نے کالمز لکھے نا، اس کا سب سے بڑا جو متاثرہ فریق ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور پاکستان کی عدلیہ ہے۔ تو ایک تاثر ان کالموں کا زائل کرنے کے لیے ضمانتیں دی بھی جا سکتی ہیں، اور ضمانتوں کے ہونے کے بعد بھی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے باہر تو بالکل نہیں آنا۔ 190 ملین پاؤنڈ میں وہ کنوکٹ ہیں، سزا کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، اور دیگر بھی کیسز کئی ہیں ان میں سزا سنا دی جائے گی۔ ایک پیٹرن چلتا آ رہا ہے نا کہ ایک میں تب تک بری نہیں کیا جاتا تب تک دیگر میں سزا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری ڈیولپمنٹ اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔